وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ اعراف درس نمبر 644 آیت نمبر 26 سے 28. آج کا موضوع، کیا ہم نے لباس تقوی پہن لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. دونوں عرض کرنے لگے کہ پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. خدا نے فرمایا، تم سب بہشت سے اتر جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے ایک وقت خاص تک زمین پر ٹھکانہ اور زندگی کا سامان کر دیا گیا ہے. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. یعنی کہا کہ اسی میں تمہارا جینا ہوگا اور اسی میں مرنا، اور اسی میں سے قیامت کو زندہ کر کے نکالے جاؤ گے. سامعین کرام، سورہ اعراف آیت نمبر 26. یا بنی آدم، اے اولاد آدم، قد انزلنا علیکم لباس، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے، یواری سوآتکم وریشا، جو تمہاری ستر کو ڈھانکے، چھپائے تمہاری ستر کو، وریشا، اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا بھی ذریعہ ہے. وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خیر، اور بہترین لباس تو تقوی کا ہے. ذَلِكَ مِنْ آیات اللہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے ایک نشانی. لعلہم یذکرون، تاکہ لوگ اس سے سبق لیں. سامعین اکرام، لباس کا تذکرہ ہے، اور لباس کا مقصد ایک لباس ظاہری ہے اور ایک لباس باطنی ہے. یعنی اس آیت میں جو مضمون ہے، جہاں لباس ظاہری کا تذکرہ ہے، وہیں لباس باطنی کی برتری اور فوقیت بھی آ رہی ہے. لباس ظاہری تو انسانی جسم کے لیے اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں انسان کی ایسی مخلوق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لباس مقرر کیا ہے. باقی تمام مخلوقات کا لباس قدرتی طور پر ان کے جسم پر موجود ہے. آپ دیکھ لیں، چڑیاں ہیں، حشرات الارض ہیں، درندے ہیں، اور پرندے ہیں، اور جانور ہیں آپ کے جو بھی ہے، تو ان کے بال جو ہے میلے نہیں ہوتے، یعنی ان کا لباس میلا نہیں ہوتا، ان کو لباس کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. یعنی ونس فار آل اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو جسم دیا ہوا ہے، لباس دیا ہوا ہے.
انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی ظاہری زیب و زینت کے لیے اور ستر کو چھپانے کے لیے لباس اس کو لازمی قرار دیا ہے، لہٰذا لباس جو ہے ایک ہماری شرعی ضرورت ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پردہ، ستر کا پردہ جو ہے وہ فرض ہے مسلمان عورت اور مرد دونوں کے لیے، اس کی اپنی حدود و قیود ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اور لباس بہرحال ستر کو چھپانا اور ظاہری زیب و زینت اختیار کرنا یہ انسان کر سکتا ہے، کیونکہ ریش یواری سوآت کا مطلب تو ستر ہے، جو انسان کے وہ حصے ہیں پوشیدہ جو اس کو ہم ستر کہتے ہیں۔ تو ریشہ کا مطلب یہ ہے کہ زینت کا اور جسم کی حفاظت کا بھی ذریعہ ہے لباس، یعنی تینوں کام کرتا ہے۔ لباس جو ہے وہ ستر کو بھی چھپاتا ہے، آپ کے جسم کی گرم یا سرد کپڑے ہوتے ہیں آپ کے، پھر آپ کی وہ زیب و زینت جو ہے آپ کو معلوم ہے سامنے اکرام۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ٹھیک ہے یہ تمہاری ضروریات میں سے ہے اور یہ میں نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے لباس کا پہننا، لیکن ایک لباس ہے لباس تقویٰ، وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خیر، لباس تقویٰ جو ہے وہ بہتر ہے۔ اور لباس تقویٰ کیا ہے سامنے اکرام، اور یہ کون پہن سکتا ہے کون نہیں پہن سکتا، تھوڑی سی اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ دیکھیں ہر وہ شخص جس کی منزل دنیا ہے یہ لباس تقویٰ نہیں پہن سکتا، مختصر بات، یہ متقی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ دیکھیں اللہ جس کی منزل نہ ہو تو اس کو کیا احتیاط ہوگی کہ رب تعالیٰ کن باتوں پر رب تعالیٰ راضی ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے۔ دنیا والوں کو تو دنیا کی پرواہ ہے، دنیا نفع آ رہا ہے، باہمی مفادات ہمارے ہو رہے ہیں پورے، اور ساری چکر جو ہے مفادات کا چکر ہے ظاہر میں، اور ہر شخص اپنے مفاد کے تابع ہے، ظاہری مفاد کے، اور ظاہری مفاد کے پیچھے انسان دوڑ رہا ہے۔ ہم طالب دنیا ہیں، دنیا کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ اب تقویٰ تو بالکل ایک اس کی متضاد صفت ہے سامعین اکرام، اس کی بھی میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے لیے بنایا ہے، دنیا اللہ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ کا نام ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس لیے بھجوایا ہے کہ یہ دنیا میں آ کے اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے۔ کوئی بھی نبی ہو اپنے اپنے وقت میں، ہمارے لیے اب نبی آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی شریعت وہ راستہ ہے اللہ کا، جو بھی راستہ ہے، جو بھی شریعت ہے۔ ہمیں تو شریعت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم شریعت پہ چلیں یا نہ چلیں ہم پہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عام طور پہ تو ہم حکم الہی کی پوری پابندی نہیں کرتے، اور یہ بات بھی میں آپ کو کہہ دوں کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں وہ دراصل دین اسلام نہیں ہے، وہ بلکہ ہماری خواہشات ہیں، خواہشات نفس ہیں۔ جی چاہتا ہے نماز پڑھ لیتے ہیں، جب چاہتا ہے پڑھ لیتے ہیں، اور سارے کام ہمارے بے مقصد ہیں دین کے بارے میں، کیونکہ ہماری زندگی کا مقصد ہی بدل گیا ہے۔ دنیا ہمارا مقصود بھی ہے، ہمیں محبوب بھی ہے اور ہمیں مطلوب بھی ہے۔ دنیاوی دولت، عزت، شہرت، عیش و آرام، اب سب دیکھ لیں ہم اسی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ تو وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خیر، ذَلِكَ مِنْ آیات اللہ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں تاکہ اب یہ لباس تقویٰ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے، یعنی اس کا تعلق رب تعالیٰ سے ہے، تقوی الہی۔ اب ظاہر ہے کہ رب کی نشانیاں رب سے ہی تعلق رکھتی ہیں، اور لباس تقویٰ جس نے پہن لیا تو یہ اللہ والا ہے، یہ رب والا ہے۔ ربانیون ولیکن کونوا ربانیون، ہمیں حکم ہے کہ تم رب والے بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ۔ تو بہرحال نصیحت اس میں یہ ہے کہ دنیا عیش و آرام اور صرف لباس اور تفریح کا ذریعہ نہیں ہے۔
آپ دیکھ لیں لباس کے معاملے میں ہم کتنے تشدد کی راستہ اختیار کر لیتے ہیں. آپ دیکھیں آپ کے سپاہی ہیں یا فوجی ہیں، پھر یہ سارے آپ نے لباسوں میں ایک یعنی تمیز پیدا کر لی ہے، ایک خاص لباس بنا لیا ہے. میں خاص لباس بنانے کے وہ نہیں ہوں، لیکن لاکھوں کروڑوں روپے خرچہ ہوتا ہے اس لباس میں. اور آپ دیکھ لیں کس طریقے سے ہم یہ وردی جو ہے اس میں ہم کتنا خرچ کرتے ہیں. اب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے یا مجاہدین تھے، مجاہدین اسلام تھے، ان کا تو جذبہ جہاد تھا. اور آج کل تو یعنی آپ برا نہ مانیں، یہ تو ایک پروفیشن بن گیا ہے. اور اس پہ میں زیادہ بات نہیں کروں گا کیونکہ وہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ لباس محض لباس ہی کچھ نہیں ہوتا. میں نے ایسے فوجیوں کو دیکھا ہے کہ وہ یعنی اب زیادہ میں کیا تفصیل کروں، چھوڑیں اس بات کو. لباس التقوی اصل ہے، یعنی ظاہری آپ کا جتنا بھی اچھا لباس ہے، لیکن لباس تقوی جو ہے وہ بہتر ہے. وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خیر، یعنی اصل لباس یہ ہے. اگر لباس تقوی آپ پہ نہیں ہے تو آپ کا جو بھی لباس ہو آپ مردود ہیں، آپ نامقبول ہیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں. آپ نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے جو لباس پہنا ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ عام کپڑے پہنیں اور اللہ کا یہ لباس تقوی آپ یعنی وہ پہن لیں، اللہ کا تقوی کی روش اختیار کر لیں دنیا میں. بہرحال آگے چلتے ہیں. یا بنی آدم، اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، لا یفتننکم الشیطان، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے. کما اخرج ابویکم من الجنہ، جس طرح کہ اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا دیا. ینزغ عنہما لباسہما، اور ان کے لباس ان پر سے اتروا دیے تھے. لیریہما سوآتہما، تاکہ ان کی ستر ایک دوسرے کے سامنے کھول دے وہ. انہ یراکم ہو وقبیلہ، بے شک وہ اور اس کے ساتھی وہ تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں، من حیث لا ترونہم، جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں رکھتے. بہت اہم آیت ہے سامعین کرام. یا تو ہم اس کے مصداق ہیں، یا تو ہم فتنے میں پڑ گئے ہیں شیطان کی طرف سے، یا ہم نہیں پڑھیں. دو ہی صورتیں ہیں. اس وقت جو بھی دنیا میں لوگ ہیں، یا ان کو تو شیطان نے فتنے میں ڈال دیا ہے یا نہیں ڈالا ہے. اب یہ آپ نے دیکھنا ہوگا، آپ نے سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا. اور اس آیت میں مضمون یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ہدایت کر رہا ہے کہ دیکھو تمہیں شیطان کہیں گمراہ نہ کر دے. جس طرح کہ یعنی گمراہ کر دیا تھا، اس نے کوشش کی تھی، وقتی طور پہ وہ کامیاب بھی ہو گیا، لیکن پھر آدم نے معافی مانگ لی تو وہ راہ راست پہ آ گئے. لیکن اب یہ دیکھیں بنی آدم میں تو میں بھی ہوں اور آپ بھی ہیں. یا تو ہم نے شیطان نے ہمیں گمراہ کر دیا ہے یا نہیں کیا ہے. اب یہ آپ نے اپنا حساب کتاب رکھنا ہوگا. دیکھیں اگر آپ طالب دنیا ہیں تو آپ شیطان نے آپ کو فتنے میں ڈال دیا ہے، آپ دنیا کے دھوکے میں آ گئے ہیں، اور اب جنت سے آپ دیس نکالا آپ کو ملے گا. انسان کی جگہ جنت ہے اگر وہ راہ مستقیم پر جم جائے، اللہ کو منزل بنا کے زندگی اللہ کے لیے گزارے، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے. اور یہ جنت کا مرتبہ یہ دنیا ہی میں حاصل کر لیتا ہے. یعنی یہ رب اپنے دل کو عرش الہی بنا لیتا ہے. قلب المومن عرش الرحمن، مومن کا دل جو ہے وہ عرش رحمان ہے. انسان اگر اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلتا ہے
تو اس کا دل عرش الہی بن جاتا ہے، ایک مرحلہ ایسا آتا ہے، اور پھر اس کو اس کا رب اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف واپس لوٹ جاؤ، وہ تم سے راضی، تم اس سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں یعنی میرے تابعدار بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ مرحلہ دیکھیں ایک لحاظ سے آپ کو دنیا میں مل سکتا ہے، یہ صرف آخرت کا معاملہ نہیں ہے۔ دنیا میں آپ کا قلب جب قلب مطمئنہ بن جاتا ہے تو آپ ایک قسم کی جنت میں آ جاتے ہیں، دل عرش الہی بن جاتا ہے۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ تو یہ میں مسئلہ ہے سامعین کرام، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان۔ اب یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، لیکن ہمیں کیا پرواہ؟ اب یہ براہ راست مجھ سے اور آپ سے خطاب ہے، لیکن کبھی آپ کو یاد آتی ہے یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 27، یا کوئی ممبر سے آپ کو یاد دلایا جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا دیکھو یہ حکم ہے؟ کبھی زندگی میں آپ نے یہ سنا ہے ممبر سے کہ بھئی دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ متنبہ کیا ہے کہ شیطان کہیں تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے؟ تو ایسا تو ماحول نہیں ہے سامعین اکرام، اور آپ کو پتہ ہے اچھی طرح جو بھی ماحول اس وقت چل رہا ہے وہ آپ کو معلوم ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں فرما رہا ہے کہ دیکھو دیکھیں میں اپنا نام لیتا ہوں، اے افضال، آپ اپنا نام لیں، پھر آپ اپنی متعلق غور کریں، سوچیں، غور کریں کہ کہیں میں شیطان نے مجھے فتنے میں تو نہ ڈال دیا ہے۔ اب دیکھیں اس کی ایک علامت ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ کا سر جھک گیا ہے اللہ کے حکم کے سامنے اور آپ دین اسلام میں پورے کے پورے داخل ہیں، مرد ہو یا عورت، تو آپ شیطان کے فتنے سے بچ گئے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو آپ شیطان کے فتنے میں پڑ گئے ہیں، دنیا کے دھوکے میں آپ آ چکے ہیں۔ اب اس کا مسئلہ کیا ہوگا، یعنی اس کا انجام کیا ہوگا دنیا میں، کہ شیطان کو آپ کا سرپرست بنا دیا جائے گا، کیونکہ آپ شیطان کے راستے پر چل رہے ہیں، آگے آگے وہ ہے، پیچھے پیچھے آپ ہیں۔ انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، جو ایمان نہیں رکھتے تو شیطان ان کا دوست بن جاتا ہے۔ اور یہ آیت تو میں آپ کو سناتا رہتا ہوں، دوسری جگہ ہے کہ من یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین، جس نے بھی رحمان کی یاد سے منہ موڑ لیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ایک شیطان اس پر مسلط کر دیتا ہوں، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ یہاں بھی ہے انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، کہ ہم نے بنا دیا ہے شیطانوں کو سرپرست ان لوگوں کا جو اللہ پر یقین نہیں کرتے، ایمان نہیں لاتے۔ دیکھیں ایمان باللہ کا مطلب کیا ہے، ہم تو سب لوگ بس بنا سوچے سمجھے کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، در حقیقت ہم اللہ پر ایمان نہیں بلکہ ہمارا ایمان اور یقین دنیا پر ہے۔ دنیا ہمیں مطلوب ہے، دنیا ہمارا مقصود ہے، دنیا ہمیں محبوب ہے اور دنیا ہی ہمیں مطلوب ہے۔ تو بہرحال انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، تو یہ مطلب اچھا اس میں یہ بھی ہے انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، یعنی آپ پہ یہ نفس اور شیطان ایسے حملے کرتا ہے جس کو آپ محسوس بھی نہیں کر پاتے۔ اور بات تو یہی ہے سامنے کرام کہ جو ہمارے دشمن ہیں وہ ہماری نظر سے پوشیدہ ہیں، خواہ وہ ہمارا نفس ہے، وہ بھی ہمارا دشمن ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اعداء عدوک نفسک الذی بین جنبیک، دشمن نمبر 1 تمہارا
نفس ہے جو کہ تمہارے پہلو کے اندر ہے، پہلو میں ہے، تو یہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ تو ہمارے سرپرست ہیں، تو یعنی لامحالہ وہ ہمیں حکم دیتے رہتے ہیں، ہم مانتے رہتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ غصہ جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اب انسان اگر ایک غصے میں آ گیا تو وہ اس کو اپنے غصے پر قابو نہیں رہتا۔ مثال کے طور پہ گھر میں، یہ گھر کی مثال میں اس لیے دے رہا ہوں کہ عام طور پہ آپ لوگ غصے کرتے رہتے ہیں نا۔ میاں ہے، اس کو غصہ آ گیا، اب وہ بیوی لاکھ جتن کرے لیکن وہ غصہ جب تک وہ نہیں چاہے گا وہ غصہ نہیں اترے گا، میاں کا موڈ خراب ہو جائے گا، ایک دن گزر گیا، دو، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس حد تک وہ غصہ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ شیطان اس پر سوار ہے۔ یہ نفس اور شیطان جب سوار ہو جاتا ہے نا تو ہم خواہشات نفسانی پوری کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ سرپرستی کرتے ہیں ہماری۔ نفس جو ہے ہمارا سرپرست ہے، جو میں چاہوں گا وہ ہوگا۔ بیگم صاحبہ کہتی ہیں جو میں چاہوں وہی ہونا چاہیے، میاں کہتا ہے جو میں چاہوں وہ ہونا چاہیے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ساری باتیں تو یعنی نفسانی خواہشات پر مشتمل ہیں، تو یہ محسوس کرنا چاہیے۔ اصل میں یہ ساری صورتحال ہمیں محسوس نہیں ہوتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری منزل اللہ نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ظاہر کے دھوکے میں آ گئے۔ جو بھی ظاہر کے دھوکے میں آ گیا اور اس کا یقین ہو گیا کہ ظاہر ہی میری منزل ہے، ظاہر ہی اصل ہے، ظاہر کا فائدہ اصل فائدہ ہے، ظاہر کا نقصان اصل نقصان ہے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور یہ سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک راستے پر ہوں، میں ٹھیک ہوں۔ آج دیکھ لیں ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو درست قرار دیتا ہے، اور ہر شخص ایک مقصد کے تحت زندگی گزار رہے، اور ہر شخص نے جو بھی مقصد زندگی متعین کر لیا ہے اس پر وہ خوش ہے اور راضی ہے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر ایک گروہ جس کے پاس جو ہے وہ خوش ہے، اور اسی وہ سمجھتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے۔ وہ میں نے تو آج تک یعنی ایسے شخص کو نہیں دیکھا کہ وہ یہ کہہ رہا ہو کہ یار میری زندگی کی روش تو ٹھیک نہیں ہے، میں نے تو غلط یعنی باطل کو مقصود بنا لیا ہے۔ ایسا شخص آج تک مجھے نہیں ملا۔ 64 سال میرے ہو گئے ہیں زندگی کے، تو ابھی تک مجھے کوئی ایسا شخص نہیں ملا ہے جس نے یہ کہا ہو کہ بھئی میں تو راستے سے بھٹک گیا ہوں اور میں تو گمراہ ہوں، مجھے راستہ کوئی رہبر چاہیے، کوئی صحیح راستہ مجھے دکھائے۔ ایسا شخص مجھے نہیں ملا۔ ہر ایک کہتا ہے میں ٹھیک ہوں۔ وہ ادنا سے ادنا کوئی انسان ہے، یا آپ کا وزیر اعظم ہے یا آرمی چیف ہے یا جو بھی ہے، وہ سب کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں، سب مطمئن ہیں اپنی سوچ اور اپنے خیالات پہ۔ یہ فرعونیت ہے سامنے کرام۔ اللہ جو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے، اب اللہ کی تو ہم سنتے نہیں ہیں، اور سنتے ہیں تو خواہشات کے مطابق ڈال لیتے ہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ بہرحال یہ دیکھنا ہوگا ہمیں۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب یہ کوئی برا کام کرتے ہیں، قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاؤَنَا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے۔ وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، اور اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ انہیں کہیے ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم کبھی نہیں دیا کرتا۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ پہ وہ بات کہتے ہو اللہ کا نام لے کے جس کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے۔ اب یہ جو ہے یعنی یہ وہی بات ہے جو ابھی میں تذکرہ کر رہا تھا کہ ہم میں سے ہر شخص جو ہے اپنے آپ کو راہ راست پہ سمجھتا ہے۔ اب یہاں وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب یہ کوئی برا کام کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یعنی کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں،
تو وہ کہتے ہیں یہ تو طریقہ ہے ہمارے آباء و اجداد کا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا حکم دیا ہے۔ تو دیکھیں ہر شخص، اب یہ مشرکین مکہ جو تھے نا، ویسے ہی میں سمجھنے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں، مشرکین مکہ نے جب اوائل کا دور تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ کہتے تھے کہ یہ اپنے دین سے ہٹ گئے ہیں، یعنی انہوں نے باپ دادا کا طریقہ چھوڑ دیا ہے اور کوئی نیا دین انہوں نے ایجاد کر لیا ہے، جبکہ دین اصل ہمارا ہے، یعنی ہم سیدھے راستے پر ہیں، وہ اپنے آپ کو ٹھیک کہتے تھے۔ فاحشہ کا یہاں کیا مطلب ہے سامنے کا؟ فاحش کہتے ہیں برا کام، بے حیائی کا کام۔ اصل بے حیائی کیا ہے کہ آپ اللہ کو بھلا کے دنیا کو منزل بنا لیں، اللہ کو نظر انداز کر کے یا آخرت کو نظر انداز کر کے دنیا کو آپ ترجیح دے دیں، یہ اصل فاحشہ ہے، بے حیائی کا کام ہے۔ آپ نے مٹی کو نور پہ مٹی کو ترجیح دے دی، مادے کو مٹیریل کو آپ نے ترجیح دے دی نور پہ۔ آپ کا اندر تو نور ہے، قل الروح من امر ربی، اور آپ نے اس پر مٹی کو اپنے ظاہر جسم کو ترجیح دے دی ہے۔ آج کیا صورتحال ہے سامنے کا؟ ہم سب نے ظاہر کو باطن پر ترجیح دے دی ہے اور پھر اس پر مطمئن بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، میں نے تو یہ حکم نہیں دیا، اور میں ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ بری کام کرنے کا حکم نہیں دیتا، بے حیائی کا حکم کبھی نہیں دیتا۔ تو ہم نے یہ ایسا سمجھ لیا ہے، تو اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ پہ وہ بات مانتے ہو، یعنی جھوٹ مانتے ہیں ہم۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشہ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ ترجمہ سنا دیں۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا، یواری سواتکم وریشا، جو تمہارے جسم کے ستر کو ڈھانکے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا بھی ذریعہ ہو۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اور بہترین لباس تقوی کا لباس ہے۔ ذَلِكَ مِنْ آیات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے لباس تقوی۔ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے بنی آدم کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا دیا۔ ینزغ عنہما لباسہما، اور ان کے لباس ان سے اتروا دیے، لیریہما سوآتہما، تاکہ ان کی ستر ایک دوسرے کے سامنے کھولے۔ انہ یراکم ہوا وقبیلہ، بے شک وہ تمہیں دیکھتا ہے اور اس کا قبیلہ، من حیث لا ترونہم، جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، ہم نے شیطانوں کو
ان شیاطین کو ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب یہ لوگ کوئی برا کام کرتے ہیں، قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَانَا، تو کہتے ہیں ہم نے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے۔ وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا امر کیا ہے۔ قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کیا تم اللہ پر ایسی بات کہتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے کبھی نہیں کہی یا اس کا حکم نہیں دیا؟ یا تم اتقولون علی اللہ، کیا تم بناتے ہو اللہ پہ وہ بات جو تم نہیں جانتے؟ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وريشا ولباس التقوى ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون۔ اے بنی آدم، ہم نے تم پر پوشاک اتاری کہ تمہارا سطر ڈھانکے اور تمہارے بدن کو زینت دے، اور جو پرہیزگاری کا لباس ہے وہ سب سے اچھا ہے۔ یہ خدا کی نشانیاں ہیں تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں۔ یا بنی آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون۔ اے بنی آدم، دیکھنا کہیں شیطان تمہیں بہکا نہ دے، جس طرح تمہارے ماں باپ کو بہکا کر بہشت سے نکلوا دیا اور ان سے ان کے کپڑے اتروا دیے تاکہ ان کے سطر ان کو کھول کر دکھا دے۔ وہ اور اس کے بھائی تم کو ایسی جگہ سے دیکھتے رہتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ ہم نے شیطانوں کو انہی لوگوں کا رفیق بنایا ہے جو ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے، اور خدا نے بھی ہم کو یہی حکم دیا ہے۔ کہہ دو کہ خدا بے حیائی کے کام کرنے کا ہرگز حکم نہیں دیتا۔ بھلا تم خدا کی نسبت ایسی بات کیوں کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں؟ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔